ان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو ہے اور صدور مارے گئے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ نامعلوم لوگوں کے نام نظر آتے ہیں. اس کا موٹیو کیا تھا کچھ نہیں پتا. تینوں حملہ کرنے والے جو تھے وہ شکر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. ایک خاص لیگیسی ہے امریکنز کی وہاں پر ایران میں. اسرائیل کی طرف سے ایک دھمکی ہو سکتی ہے. ایران کی جنگ اس نے لڑنی ہے, اس کے ذمے ہے اور ناراضگی ہے. جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے وہ ریشہ دوانیوں سے بھری پڑی ہے. دنیا نے دہشت گردی سبھی نے ان سے سیکھی ہے اور کن سے سیکھی ہے. یہ اصل میں تو نیتن یاہو کے ترجمان ہیں. کوئی کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے دوبارہ جنگ چھیڑنے کی. پاکستان اگر انگیج ہو جاتا ہے تو پھر یہ مصالحتی کوششیں جو بھی ہو رہا ہے اس کو سٹینڈ سٹل ہو جائے گا. فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفت و شنید پروگرام میں خوش آمدید. اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب. توصیف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آصف صاحب. توصیف صاحب اس دفعہ جو ابھی فوری نوعیت کی جو خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک حملہ ہوا ہے حالیہ اور اس میں وہ بچ گئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ان پر 2 حملے ہو چکے ہوئے ہیں اور اس میں وہ بچ گئے ہیں. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے کہ جب بھی کوئی مقبولیت ڈاؤن ہوتی ہے یا کوئی کیمپین انتخابی آتی ہے تو کوئی ایسا واقعہ کر دیا جاتا ہے. اور ان حالات میں بھی جو ہے وہ جب کہ ٹرمپ کی جو ہے وہ مقبولیت جو ہے وہ اس وقت بالکل زمین بوس ہو رہی ہے اور امریکی عوام بھی جو ہے صدر ٹرمپ کے ایران پر حملے کے خلاف ہے, تو لہٰذا اس میں ایک ہمدردی کا ایک پہلو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا جو ہے فالس فلیگ آپریشن کرایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان پر تینوں حملے ہوئے اور تینوں حملہ کرنے والے جو تھے وہ شکر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. لہٰذا کسی کو ذہنی مریض قرار دے دیا گیا, کسی کو جو ہے وہ کچھ اور کہہ دیا کہ پولیٹیکل ڈس ایسوسیشن ہے. کوئی بھی اس میں سے دہشت گرد نہیں تھا, اس لیے کہ دہشت گرد اس لیے نہیں تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا. ورنہ اگر خدا نخواستہ یہاں پر کوئی کسی مسلمان کا نام ہوتا تو پوری دنیا کے جو ہے وہ جو اسلام و فوبسٹ ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے کہ دیکھا جی اسلام مذہب ایسا ہے. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اس پر گفت و شنید کر لیں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب پر حملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ دیکھیں آصف صاحب, جو اس کی طبیعت ہے اور ایک فیک پرسنالٹی ہے, پیتھولوجیکل لائر ہے, یہ آج کی دنیا نہیں کہہ رہی, یہ اس سے 20 سال پہلے بھی کہا جاتا ہے. ایون اس کے بلینئر ہونے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں, بہت ساری داستانیں کیا حقیقت میں موجود ہیں. تو اس حوالے سے میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, لیکن اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ضرور ہوا ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ فالس فلیگ نہیں بھی ہے تو ود ان دیئر اون سوسائٹی جو کچھ آپ دیکھیں کہ اس کے نے جو لکھا ہے کہ شاید اگر یہ صحیح ہے کچھ 10 منٹ پہلے اس نے کچھ لکھا بھی ہے, تو پھر اس نے یہ لکھا کہ ایک پیڈو فائل جو ہے وہ میرے ملک کا صدر ہے اور یہ سارا کچھ اس نے الزام لگائے ہیں, اور پھر وہ چھریاں, چاقو اور ہینڈ گن, شارٹ گن لگا کے آ گیا. جو آپ کی بات ہے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے, اتنی بڑی سیکورٹی بریچ, یہ ہینڈ گنز, شارٹ گنز لے کے وہ اس کمرے ہوٹل میں, واشنگٹن کے ہلٹن ہوٹل میں وہ رہ رہا تھا وہاں پہ. اور یہ اس ہوٹل میں دوسرا واقعہ ہے, اس سے پہلے رونلڈ ریگن پر یہیں پر اٹیک ہو چکا ہے. جی ہاں. تو یہاں پر بات مشکوک نظر آتی, بالکل مشکوک نظر آتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اسے یہ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کی بات زیادہ دلچسپ ہے, زیادہ فکر انگیز ہے, کہ دیکھیں 40 سے 50 سال ہو گئے ہیں بظاہر ایران کے بارے میں نیریٹو بناتے ہوئے امریکہ, اور اگر سچ پوچھیں تو یہ 80 سال ہو گئے ہیں. 53 میں تو مصدق کی حکومت بھی الٹی گئی تھی, اسی CIA نے الٹی تھی. 2013 میں ڈاکومنٹس بھی آ گئے, اور اس سے پہلے وہ رضا شاہ پہلوی جو ہے اس کو لایا گیا تھا, اس کے باپ کو ہی ڈی تھرون کر کے. تو یہ 100 سال کی داستان ہے. ایران بہت بری حالت میں بھی سیمی کولونائزڈ رہا, فل کولونائز نہیں رہا, اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی گورنر جنرل نہیں بنا. تو یہ ایرانیوں کی رزسٹنس تھی.
تو ایک خاص لیگسی ہے امریکنز کی وہاں پر ایران میں، ایک نفرت کا نشانہ. میں جس طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ جو ہی اس نے دوبارہ پریس کانفرنس کی، اور وہ مس نہیں کرتا چاہے کوئی ایونٹ ہو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایران کی جنگ سے باز نہیں آؤں گا. آپ اندازہ کریں کہ جیسے ایران نے حملہ کرایا، اب یہ غور کریں، وہ جی کسی اور طرف نیریٹو لے جانے کی کوشش ہے. لہٰذا یہ صرف مقبولیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری کا معاملہ بھی ہے کہ کسی طرح پبلک کو ایران جنگ کے سلسلے میں جو اسرائیل کی خدمت کرنی ہے وہ جو ہے نا پبلک کو ساتھ ملایا جائے. اور سر یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے اس وقت امریکہ کو، امریکہ کے کرسچن زائنسٹ کو، یہودی لابی کو، اے پیک کو، سب کو. ایون وہ جو زائنسٹ تھے ان کو، ان کے اندر بہت بڑی چینج آئی ہے کہ اسرائیل کی جنگ کو اون کیسے کیا جائے، اسرائیل کو ویسے کا ویسا ہم اون کیسے کر سکیں جو پچھلی دہائیوں میں ہم کرتے رہے ہیں. حالانکہ وہ نسل کشی میں بھی شامل ہو گیا امریکہ، غزہ میں، لیبنان میں. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ایران کی جنگ اس نے لڑنی ہے، اس کے ذمے ہے اور ناراضگی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرف ٹرن دینے کی کوشش کر رہا ہے اور کامیاب پھر بھی نہیں ہوگا. امریکہ میں جنریشنل چینج بہت تیزی سے شروع ہوگی. اچھا، اس میں دیکھیے گا کہ ایک تو چیز ہمارے سامنے آئی نا کہ چونکہ اب جو پہلا جو ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی تھی وہ 13 جولائی 2024 کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس وقت یہ صدارتی انتخابات کے امیدوار تھے اور پینسلوینیا کے قریب جو ہے ایک کھلی جی انتخابی ریلی میں ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور حملہ آور تھا 20 سالہ تھامس کروکس، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری اٹیمپٹ ان کے اوپر ہوئی ہے جی 15 جی ستمبر 2024 کو. اس وقت بھی وہ ریپبلکن کے لیے امیدوار تھے. فلوریڈا کے شہر ویسٹ پام بیچ میں ان پر گولف کھیلتے ہوئے قاتلانہ حملہ ہوا اور اس میں وہ بچ گئے. حملہ آور تھا 58 سالہ ریان ویسلے روتھ، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو ہو رہی ہے یہ بھی ابھی چونکہ الیکشن آنے والے ہیں اور اس حوالے سے یہ ایک رائے ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے یہ سمپتھی ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ ایک منٹ میں ادھر عرض کروں، مجھے اس کے بارے میں امکان نہیں، اس کے بارے میں اس شخص کی شخصیت کی وجہ سے پورا یقین ہے جی کہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. میں نے عرض صرف یہ کیا ہے کیونکہ ثبوت نہیں ہے جی تو اس لیے ہم ابھی بات نہیں کر سکتے، ورنہ اس سے کیا بعید نہیں ہے. اور یہ بڑا مجبور لوگ ہیں، یہ بڑا مجبور صدر ہے، سچی بات یہ ہے. میں دوسری جو بات عرض کرنا چاہتا وہ یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے اسرائیل کی طرف سے ایک دھمکی ہو سکتی ہے کہ اگر تم نے مذاکرات کیے اور جنگ بندی کی یا کوئی ایسا معاملہ کیا تو پھر ہمارے پاس اور ذرائع بھی ہیں. جان ایف کینیڈی کو دیکھ لیں، اس کی موت جو ہے وہ اس کا مہمہ حل نہیں جی ہو رہا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے اپنا ابراہیم لنکن کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے سر. تو ان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو ہے اور صدور مارے گئے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ نامعلوم لوگوں کے نام نظر آتے ہیں. لہٰذا یہ ایک طرح سے تھریٹ بھی ہو سکتا ہے کہ تم انسان بن جاؤ اور کسی قسم کی ایسی اس میں نہ آنا کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کے مقاصد میں اور اس کے جو آگے جو عزائم ہیں اس میں کسی قسم کی تم رکاوٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ چنچل پنے سے جو ہے وہ ایسی نہ ڈال دینا کہ ہمیں مشکل ہو. لہٰذا اس کو تھریٹ کیا ہے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، لیکن مجھے اسرائیلیوں کی سمجھ نہیں آتی، اگر وہ اس کو بھی ختم کرنے کے درپے ہیں تو پھر وہ اس سے بڑا مجبور صدر کیسے لا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو ڈرانا مقصود تھا، اس کو ڈرانا مقصود تھا، اس کو مارنا مقصود نہیں تھا. ڈرانا مقصود ہے، اب مارنا مقصود نہیں، پھر بات ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایپسٹین زدہ صدر بھی ہے، اور دوسرا جان ایف کینیڈی کا جو قتل ہے وہ تو سر ایک پورا کا پورا ایک نمونہ ہے. جان ایف کینیڈی، میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ وہ اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے پیچھے تھا، اسے اطلاع مل گئی تھی اور وہ سختی کر رہا تھا. اس نے خطوط بھی لکھے بن گوریان کو، ایون اپنے سائنٹسٹ اور اپنے وہ انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ بھی بھیجے، اور ان کو اوپر سے دکھایا جاتا تھا کہ یہ جناب یہ تو ٹیکسٹائل یونٹ ہے اور یہ تو ہم پرامن پروگرام کر رہے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ سارا کچھ چل رہا تھا. اور امریکی صدر اتنا مجبور تھا کہ اس کی اپنی سی آئی اے، اس کے اپنے اہلکار کمپرومائز تھے، دیور انٹرسٹڈ کہ اسرائیل بنائے، اور فرانس اس کی مدد کر رہا تھا. اور آخرکار بن گوریان بڑے پراسرار طریقے سے کچھ ماہ پہلے استعفیٰ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جان ایف کینیڈی کا قتل ہو جاتا ہے. اور وہ کیا آسورڈ نامی شخص تھا. سر کچھ نہیں پتا آج تک
کہ اس کا موٹیو کیا تھا، کچھ نہیں پتا، کوئی اس کی تحقیقات منظر عام پر نہیں آئیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، ہر کوئی اپنے اندازے لگاتا رہا. تو امریکہ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ 1963 کے بعد کوئی ایسا صدر نہیں آیا، کسی کی ایسی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پھر اسرائیل کے آگے پر بھی مار سکے. جمی کارٹر جو ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں، جب وہ صدر نہیں رہے، اپنی دوسری ٹرم الیکٹ نہیں ہو سکے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی صدر نہیں رہ سکتا اگر وہ یہودی لابی یا اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا. یہ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے. اور اس سے پہلے جب وہ صدر تھا تو وہ اسی یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ 1967 کی جو وار ہے اور جو اسرائیل کو فتح ہوئی ہے وہ بائبل کی پروفیسیز میں شامل ہے، یعنی کہ وہ ان کی خوشامد کر رہا ہے صدر ہونے کے لیے، صدر رہنے کے لیے. تو اتنے مجبور لوگ ہیں. اور پھر ابراہم لنکن، آپ دیکھ لیں کب سے یہ کام چلا آ رہا ہے. امریکہ کی تاریخ بھری پڑی ہے، 4 صدور مارے گئے ہیں اس میں، اور سوائے صدر جیفرسن کے باقی تمام کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہیں. ایک جو صدر ہے وہ ایکسیپشن ہے، مکنلے جو ہے، وہ کوئی ہپی موومنٹ تھی اور اس میں سوشلسٹ ٹچ بھی تھا، بعد میں بین ہو گئی، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کی تحقیق سامنے آ گئی کہ اس بندے نے اس لیے مارا ہے. ادروائز یہ جو صدر روزویلٹ ہیں یا رونالڈ ریگن ہیں، ایون رچرڈ نکسن ہیں، یہ القاعدہ پر الزام لگایا جاتا ہے. میں یہ بھی جی وہ ٹوین ٹاور پر اٹیک کیا اور پینٹاگون پر طیاروں سے اٹیک کیا، یہ ایک نئی چیز ہے جی، یہ دنیا میں دہشت گردی کا ایک نیا ٹول ہے. میں دوستوں کے لیے بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے رچرڈ نکسن کو قتل کرنے کے لیے اس شخص نے ڈیلٹا فورس کا وہ جو جہاز تھا اس کو کمانڈ کیا اور وہاں 2 پائلٹس کو قتل کر دیا. اور پھر وہ جہاز جو ہے اس نے کوشش کی کہ وہ وائٹ ہاؤس سے ٹکرا دے، لیکن وہ پولیس کے ساتھ مڈبھیر میں زخمی ہوا اور اس نے سوئسائڈ کر لیا. پھر 1994 میں بل کلنٹن پر اٹیک ہوا چھوٹے پلین کے ذریعے، اور بل کلنٹن وہاں نہیں تھے وائٹ ہاؤس میں، لیکن اس نے پلین ٹکرانے کی کوشش کی، چھوٹا پلین، وہ بھی ایک نمونہ پہلے سے موجود ہے. تو یہ مجھے اصل میں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان امریکیوں کے ڈی این اے میں کیا ہے. بظاہر وہ سپر پاور ہیں، سب کچھ ہے، بندوق کلچر ان کے جتنا کہیں عام نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پر اتنی بڑی بڑی انتہا پسند تنظیمیں وہاں پر پنپ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر RSS پنپ رہی ہے، وہاں پر یہ یہودی لابی موجود ہے، وہاں یہ کرسچن زائنسٹ موجود ہے، اور ان میں متشدد گروہ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، عسکری ونگ بھی ہیں، سافٹ فیس بھی ہیں، پولیٹیکل فیس بھی موجود ہے، ریلیجس فیسز بھی موجود ہیں. بالکل وہی انہوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے. اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان نے خدا نخواستہ نہیں کیا، تو نہیں تو ہم پر الزام لگ جانا تھا کہ سارا مسلمان جو ہے نا یہ دین اسلام ہی ایسی سوچ دیتا ہے. یہ تو سر اگر تحقیق تفتیش میں کوئی بندہ زندہ نہ پکڑا جائے یا بندے کا پتہ نہ لگے تب ہم پر الزام آ سکتا ہے. لیکن امریکن سوسائٹی، کیونکہ انہوں نے ادھر آ کے کلونیل سیٹلر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر بنایا اور اس طرح اس ملک کو فتح کیا، اور اس ملک کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا. توصیف صاحب، میں اس پر بالکل آؤں گا آپ کے ایشو پہ کہ اگر یہاں پہ مسلمان ہوتا تو کیا ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ ہو سکتا ہے وہ آگے کچھ عرصے بعد کھیلیں، جب ان کو ایسا محسوس ہو کہ جناب ہمارے مقاصد میں کچھ پسو پیش ہو رہی ہے، تو وہ بیچ میں کسی مسلمان کے ذریعے کسی مسلمان کا نام استعمال کر کے، کوئی ایرانی آ گیا، اس نے اٹیمپٹ کیا اور وہ اس کو نقصان پہنچا دیا صدر کو، یا اس کو ختم کر دیا. جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے وہ ریشہ دوانیوں سے بھری پڑی ہے. ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو شرارتیں، ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، وہ اپنے عروج پہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے خلاف. لہٰذا یہ تو اس میں بھرے پڑے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر وہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ کوئی چیز اخلاقی طور پہ کیسی ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ ایپسٹین فائل یا اس طرح کی ایپسٹینوں کے ذریعے
لوگوں کو غلط رستوں پہ لگا کر اور اہم شخصیات کو غلط رستے پہ لگا کے اور ان کی ویڈیو بنا لینا یا کسی طرح بھی ان کے خلاف ثبوت حاصل کر لینا اور ان کو استعمال کرنا, پھر اس کے بعد ان کو بہت سے لوگوں کو پے آف کر کے خرید کے کر لینا. 100 طریقے ہیں اپنی لابی کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اس میں آخری حربہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپ ٹو دا مارک نہ دے رہا ہو تو اس کو پھر رستے سے ہٹا دیا جائے. تو ابھی تو انہوں نے ابھی یہاں پر تینوں اٹیمپٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ابھی غیر مسلموں ہی کے نام آ رہے ہیں, وہ زیادہ تر یہی ہے کرسچنز ہی ہیں. لیکن اب یہ بات کا امکان بھی ہے, جیسے 9/11 کی آپ نے بات کی, تو 9/11 کے اندر بھی 19 ہائی جیکر جو تھے وہ عرب تھے, سعودی ہائی جیکرز تھے, اور ان کے پاسپورٹ بھی مل گئے تھے. تو وہ پتہ چل گیا تھا کہ بھائی وہ پاسپورٹ ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ ہماری نشاندہی وہاں پہ باقی رہے. یعنی کہ کس طرح ہوا, اور پھر امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر کہ انتہائی سے زیادہ سیکیورٹی انتظامات ہوتے ہیں, وہاں پر وہ جہاز جو ہے وہ ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور پریسائزلی بہت ہی اعلیٰ طریقے سے وہ لا کے, جسے کہتے ہیں نا کہ مہارت کے ساتھ انہوں نے لا کے اس کو ہٹ بھی کر دیا. تو یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی فنکاری, بہت بڑی فیبریکیشن, بہت بڑی فالس فلیگ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے دنیا میں پہلے بھی استعمال ہوتی رہی ہیں اور اب بھی استعمال ہو رہی ہیں. لیکن خوف اس بات کا آتا ہے کہ جب کوئی معاملات اگر ایسی طرف چلے گئے کہ سپوز اگر وہ کوئی ہم آہنگی کا معاملہ یا مذاکرات کے اندر تھوڑی سیٹلمنٹ کا معاملہ ہو گیا جو کہ اسرائیل کو پسند نہیں ہوگا, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہاں پر پھر ایسی اٹیمپٹ بھی ہو جس میں کہ اس کو صدر کو باقاعدہ نقصان بھی پہنچایا جائے, یا ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی مسلمان کا نام آ جائے. اس حوالے سے بھی جو ہے ہمیں اویئر رہنا چاہیے یا الرٹ رہنا چاہیے تمام جو بھی امت مسلمہ ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آگے نظر آ سکتی ہیں. جی آصف صاحب, ہمارے اویئر کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. کیونکہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ بتانا ہے کہ آپ نے دراصل ان سازشوں سے بچنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اور پوری امت کو دہشت گرد قرار دیا جائے. ٹرمپ کی ایک بات میں آپ بتا کر نا آگے اپنی بات اصل کی طرف جاتا ہوں. یہ ٹرمپ نے کہا ہوا ہے کہ موسٹ مسلم, اپنی بات بدل کے کہ میں مسلمانوں کو دہشت گرد ذہنیت سمجھتا ہوں, اور اس نے جو انٹرویو کرنے والا ہے اس نے کہا سب کے سب, اس نے کہا موسٹ آف دیم. تو نفرت کا لیول یہ ہے, یہ کرسچن زائنزم ہے, اور پھر یہ ایپسٹین زدہ ہیں. یہ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو اپنی امہ ہے انہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جال میں نہ پھنسا جائے. میں اس کی مثال آپ کو دے دوں. آپ نے 2-3 باتیں کی کہ ایک تو لون وولف ہو سکتا ہے, اس کو کسی بھی طرف آپ ٹرن کر لیں. کوئی ایک شخص ہے, کوئی ڈیرینج آدمی ہے, اس کو استعمال کر کے پھر کہیں اور لے جائیں کہ جی یہ اس کا تعلق وہاں سے تھا, فلاں سے ملا تھا. یہ سر ایک اور تاریخ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے نام پر ایسی تنظیمیں بناتے ہیں, ایسے دہشت گرد بناتے ہیں جس کا ہیڈ جو ہے بعض اوقات ان کا خریدا ہوا ہوتا ہے, یا بعض اوقات اسے بھی نہیں پتہ ہوتا, اور فنڈنگ انہیں کہیں نہ کہیں سورسز سے آ رہی ہوتی ہے, اور جناب وہ اپنی طرف سے جو لوگوں کو ساتھ ملا کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں دہشت گردی کا. اس میں سب سے بڑی مثال ابو نضال گروپ ہے, جو کہ فلسطینیوں کے اندر سے ہی اسرائیل نے بنایا تھا. اپنی موت آپ مر گیا, بلکہ PLO والوں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پھانسیوں کا بھی اعلان کیا تھا. یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن بھی ہو جایا کرتا ہے, اس طرح سے بھی دہشت گردی ہو جایا کرتی ہے. میں نے جو پہلے بات کی وہ یہ کہی کہ دہشت گردی جس نے بھی کی ہو, آپ اسرائیل کی تنظیم ہیگنا لے لیں, لیہی لے لیں, جس طرح امریکہ پر قبضہ کیا گیا, جس طرح یہاں پر قتل و غارت ہوئی, سیٹلر کلونیلزم کی پیداوار ہے اسرائیل, سیٹلر کلونیلزم کی پیداوار ہے امریکہ, سیٹلر کلونیلزم کی پیداوار ہے کینیڈا. یہ نشانی ہے اس وقت. یہ سب پرامن طریقے سے نہیں بنے. یہ دہشت گرد تنظیمیں یہاں پر سمجھیں. اسرائیل کی تو ابھی تازہ مثال ہے, میں نے 2 ان کی تنظیمیں بتا دی, اور انہی تنظیموں کو بعد میں ملا کر ان کو فوج بنایا گیا تھا اسرائیل کی. تو یہ ان کے DNA میں ہے, یہ سارا کچھ کریں اور اپنا کوئی مخالف پیدا کر کے پھر ان کا قتل عام کریں. تو ہمیں اپنی پبلک کو بالکل روشناس کرانے کی ضرورت ہے. جو شام کے اندر معاملہ ہوا داعش کا اور آئزس کا, تو یہ بھی دیکھیے نا کہ یہ اس نے جو ہے یہ اس کے بارے میں انہوں نے خود مانا ہے امریکیوں نے کہ جناب یہ ہم نے بنائی تھی. جی دیکھیں سر, انہوں نے خود بنائی اور پھر ان کو فنڈنگ ارد گرد سے سارے کئی بیوقوف پھرتے ہیں نا, وہ اپنی طرف سے اپنے مفادات کے لیے کھیل رہے تھے.
تو انہوں نے فنڈنگ بھی کی, انہوں نے تیل بیچا, تیل پیدا کرنے والے علاقوں پر انہیں قبضہ کرایا جاتا تھا. پھر آپ یاد کریں لیبیا میں انہی سے کام لیا گیا. پھر کھل گئی بات. ابھی تازہ آپ دیکھ لیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر ہے, وہ آن ریکارڈ ہے کہ جو ایران میں مظاہرے ہوئے اور وہاں پر لوگ قتل ہوئے, پہلے آپ یاد رکھیں کہ ایرانیوں کا کہا جاتا ہے کہ ایرانی حکومت نے جی لوگوں کو مارا ہے. اور دراصل بات یہ ہے کہ جب مظاہرے 2-3 دن پہلے ہوئے تو ایرانی صدر نے کہا تاجر ہمارا حصہ ہے. بلکہ میرا ایک چینل ہے ریپر چینل, میں ریپر ورلڈ, وہاں پر میں اس پر پروگرام کر چکا ہوں کہ ایران میں جو یہ مذہبی لوگ ہیں اور تاجروں کا کتنا پرانا الائنس ہے اور انہوں نے ایران کو کیسے آزاد کروایا تھا. تو خیر انہوں نے توجہ دی کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں. اچانک 4 دنوں بعد یہ مظاہرے پھر بھڑک پڑتے ہیں اور کرد سائڈ سے آتے ہیں, اور ان کا صدر جو ہے امریکہ کا, وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اسرائیل نے, موساد نے اور جناب CIA نے یہ آپریشن کیا تھا. میں اس وقت بھی سوال اٹھاتا رہا, یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو مسجدیں چلائیں, جو نعوذ باللہ قرآن پاک چلائیں, اور پھر پولیس کے, ایرانی پولیس کے یا ان کے جو بسیج ہیں تنظیم, اس کے لوگوں کے گلے کاٹے. تو اسلحہ وہاں پھینکا گیا. اسٹار لنک کو کہا گیا کہ اپنا اکوپمنٹ دیں, وہاں لوگوں کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو سر یہ کون سا کام نہیں کرتے, انہوں نے کون سا کام نہیں کیا؟ میں نے کہا دنیا نے دہشت گردی سبھی نے ان سے سیکھی ہے, اور کن سے سیکھی ہے. توصیف صاحب, اس میں ایک ڈائمنشن ہم اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کیا یہ اقدام امریکہ میں رہنے والے جو نئی پود ہے ان کی طرف سے, اگر یہ سپوز فالس فلیگ نہیں ہے, تو کیا یہ ان کی طرف سے ایک غصے کا اظہار ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ غزہ پر حملہ کرنے والوں کی مدد کر رہا ہے, بچوں مارنے والوں کو مدد کر رہا ہے, تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ, وہ غصے کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ جس کا آپ بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ وہاں کی جنریشن زی جو ہے وہ اب اس چیز کو ذرا اور نظر سے دیکھنے لگ گئی ہے. دیکھیں جنریشن زی جو ہے نا, وہ ان معاملات کا حل پولیٹیکلی کرے گی, اللہ کرے کہ ایسے جی ہاں, اس سے پہلے اور یہ مجھے جنریشن زی تو لگ نہیں رہا, یہ کوئی 31-32 سال والا شخص ہے, ٹھیک ہے, یہ اس سے پہلے کا ہے, اور اس کے جو موٹیوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ابھی کھلی نہیں نا بات کہ اصل بات کیا ہے, لیکن ہم کیوں کسی ایسے ایکٹ کو گلوریفائی کریں یا اس میں سے ہمارا خدا نخواستہ اینگل نکلے کہ ہم اس کو گلوریفائی کریں. معاملہ یہ ہے کہ امریکن پبلک جو مرضی کر لیں, چاہے یہ اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کر لے یا ایسے پریزیڈنٹ کو کوئی خدا نخواستہ ہٹانے کی اس طرح کوشش کرے کہ ہم اپنا کلچر چینج کر لیں, امریکہ میں سر چینج آ کے رہے گی. دوسری طرف سے بھی ریزسٹنس ہے. آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جو US کے شہری, آپ دیکھیں نا انوکھا ملک ہے, پھر ہم کہتے ہیں وہاں انتہا پسندی کیوں ہے, وہاں اسلحے کا کلچر آپ دیکھ لیں کتنا ہے. آج ہی کی خبر ہے کہ جو US کے شہری, امریکہ کے شہری, ان کے لیے امریکہ میں وظائف کا بندوبست کیا جائے ایز ویٹرنز. یہ دوسری طرف سے ریزسٹنس ہے, ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے, یہودی لابی کی طرف سے ریزسٹنس ہے. پبلک کا جو اب سمپتھی کہ اسرائیل ہیز رائٹ ٹو ایگزسٹ, اب اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ اسرائیل کا رائٹ ہوگا ایگزسٹ کرنے کا, یہ دوسروں نے بھی ایگزسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اسرائیل کی وجہ سے. اور ویسٹ میں بہت بڑی چینج ہے, امریکہ کو تو آپ چھوڑیں, یورپ میں بہت بڑا لاس ہو چکا ہے, اور شاید یہ ایسا آخری صدر ہو جو کہ بالکل کمپرومائز ہو اسرائیل کے لیے. بڑا مشکل ہو گیا ہے اسرائیل کا کیس بیچنا. زائنزم, میں چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن میں کہوں گا کہ زائنزم, ایون کرسچن زائنزم جو ہے, اس کا ڈاؤن فال ہو گیا ہے. کہاں 75% پر, کہاں 14% پر ڈاؤن فال ہو رہا ہے, یہ دونوں زائنزمس کا. تو یہ ایک چینج بھی نظر آ رہا ہے, اور اس میں جس طرح کی ان کی تاریخ ہے, یہاں پر وہ جو کیا کہتے ہیں کشت و خون والا معاملہ ہو سکتا ہے, جس کا مجھے بالکل خوف ہے.
اچھا سر، اس پہ تو ہماری گفتگو ہو گئی اور ہم نے مختلف ایلیمنٹس کو دیکھا. بس اس میں جو ایک اور جو مجھے چیز جو یقینی محسوس ہوتی ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے یا جھوٹا ہے، کہ اس کے فوراً بعد ٹرمپ صاحب نے جو کیا ہے نا اپنا پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا کہ اس معاملے کا ایران سے کوئی تعلق نہیں. گویا وہ پہلے سے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ چیز کا کوئی ایران سے تعلق نہ جوڑا جائے. یہ اپنی جگہ ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ یہ کیسے انہوں نے اچانک اس بات کا اعلان کر دیا کہ جناب اس کا کوئی ایرانی اس سے نہ جوڑا جائے معاملے کو. تو یہ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی اپنی رائے دے دیں. دیکھیں، یہ میں نے کہا نا کہ یہ اس سے مجھے پوری امید کیا، مجھے پورا یقین ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. آپ دیکھیں نا پوری ایران جنگ میں، اور وہ ایران جنگ میں سیز فائر پر بھی جھوٹ بولا، پھر اس پہ اس جھوٹ کو دوبارہ سچ کیا. اس کے بعد 20 ٹویٹس ایسی ہیں جس میں ہر ٹویٹس دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے اور ہر ٹویٹ جھوٹی ہے اور جھوٹی ثابت ہوئی. تو اس سے کسی بھی طرح کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی میرے پاس کیونکہ ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ شک ضرور ہے کہ یہ شخص ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. اور اس نے ایران کے حوالے سے یہ بات ضرور کی ہے کہ میں ایران جنگ سے باز نہیں ہوں. اور ہم جب یہ ڈینجرس کام کرتے ہیں، ہم نے یہ پروفیشن اپنایا ہے، تو پھر یہ خطرات تو ہوتے ہی ہیں. اور یہ سارا کچھ اس کو میسج کنوے ہو گیا ہے. اگر یہ کام اسرائیلیوں کا ہے تو اس کو ضرور کنوے ہو گیا ہے کہ مشتری ہوشیار باش، جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کے ذمے ہے، جس کے لیے آپ لائے گئے ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے. اور دیکھیں 3 بحری جہاز، یہاں سیز فائر کی باتیں چل رہی ہیں. ایرانی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل ہم پر حملہ کرنے کی تیاری ہے. اور اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر جب بھی آتے ہیں وہ اپنے اندازے کے مطابق پیچھے اطلاع دیتے ہیں اور ہم پر حملہ ہو جاتا ہے. اس وقت 3 بحری جہاز 3 کے 3 واپس آ گئے ہیں. جیرالڈ فورڈ، جارج بش سینئر اور ابراہم لنکن یہ موجود ہیں سر. اس کے علاوہ وہ کیا ری فیولنگ والے جہاز جو ہیں وہ اسرائیل میں آ رہے ہیں، درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں. اسلحہ نیا سے نیا آ رہا ہے، یو اے ای میں آ رہا ہے. وہ ابھی یہ ایک بات چل رہی ہے، کوئی تصدیق ہم نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جی وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ یو اے ای میں، میرا خیال ہے یہ غلط خبر ہوگی کیونکہ آئرن ڈوم تو ان کا اپنا ڈپلیٹ ہو گیا. لیکن کوئی کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، دوبارہ جنگ چھیڑنے کی، ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ کس طرح بتا کے نکلیں گے اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ کہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ 3 سے 6 مہینے لگائے، لڑتے رہے، مارتے رہے ان ایرانیوں کو، آخرکار خود ہی مر کر گر جائیں گے. یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ابھی امریکی وفد نے آنا تھا اور پھر وہ منسوخ کر دیا گیا اور وجہ بتائی گئی کہ 18 گھنٹے اور بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے، لہذا جب تک کہ کوئی مستحکم بات نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ جو ہے اپنا 2 جو نمائندگان ہیں صدر ٹرمپ کے، جیرڈ کوشنر ہے اور وہ اسٹیو وٹکاف، جو کہ بہرحال اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہودی ہیں، وہ جو ہے وہ ان کا آنا وہ روک دیا صرف سر عقیدے کے لحاظ سے یہودی نہیں ہے. وہ ہمیں اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ زائنسٹ بھی ہے. جی وہ تمام زائنزم کی تحریکوں کے، یہودی زائنزم کی تحریکوں کے، وہ اس کا باپ بھی جیرڈ کوشنر کا اور وہ خود بھی، اور وہ جو اسٹیو وٹکاف ہے یہ اس کے سرخیل ہیں، یہ ان کو آگے لے کر چلتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں تو نیتن یاہو کے ترجمان ہیں. یہ اسرائیلی ایسٹ ہے، یہ امریکہ کا احتیاطی، امریکہ پورا بولتا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ایسٹ. تو بس وہ جب آ رہے ہیں یہاں پاکستان میں تو پھر کیا ہوگا؟ اور وہ جے ڈی وانس جو ہیں وہ جو اب تھوڑا سا ان کو سائڈ پہ شاید کر دیا جائے. یہ بڑی سمارٹ بات ہے، یہ بڑی سمارٹ بات. وہ 3 روزہ دورے پر پہنچے، ہمارے بھی یہاں پر خیر جرنلزم جس طرح کا ہوتا ہے، وہ جی وزیر خارجہ عباس عراقچی آ رہے ہیں، جی بس مذاکرات کرنے آ رہے ہیں. ہم فریق نہیں ہیں، ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم میڈیٹر ہیں. اس کے باوجود ہمارے لوگ جنہوں نے کبھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا کہ میڈیشن کتنی لمبی ہوتی ہے، ہم میڈیشن میں چلے گئے ہیں فیسیلیٹیٹر سے، ہمارا اسٹیچر بڑا ہے. ہم یہ غصہ کیے بیٹھے ہیں کیونکہ ایران کمزور ملک ہے، تو ایران مانے نا، جلدی کرے، ہم یہ کریڈٹ لیں. یہ پاکستان میں حال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے صافی برادری کا. اچھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ دورہ عمان کا تھا، پاکستان کا تھا اور رشیا کا تھا، اور ضرور سیز فائر پر ہی بات ہوگی، لیکن وہ اپنے طور پر کنسلٹیشن کر رہے تھے.
امریکی اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی پروگرام پوچھے بغیر کہ آپ انہیں روکیے گا، ہم آ رہے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہم دکھائیں کہ ہمارے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ تماشا نہیں دیکھا۔ ایرانیوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ نے کمٹمنٹ کی تھی ناکہ بندی کھولنی ہے، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ عباس عراقچی پاکستان میں رہ کر پاکستانی حکام سے ملاقات کر کے کوئی اپنی چیزیں رکھ کے کوئی ڈسکشن کر کے دوبارہ عمان چلے گئے، اور عمان سے اب دوبارہ واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے ایران کی جنگ کی بات ہی ہو رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی کنسلٹیشنز کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اگر ڈیل ہونی ہوئی، جو کہ بڑی مشکل ہے کیونکہ مطالبات ہی عجیب و غریب ہیں، اور ایران نے بھی اپنے کچھ مطالبات جو جنگ سے پہلے وہ پیش کر رہا تھا اس سے واپس آیا ہے، خاص طور پر نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے۔ تو خیر جو بھی ڈیل ہوئی اس میں ایران اپنا نقصان کے پیسے مانگ رہا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے ملٹری بیسز نہیں ہوں گی امریکہ کی، یہ شرائط ایران رکھ رہا ہے، ہمارا گراؤ ختم کیا جائے تب اسٹریٹ آف ہرموز کھلے گی۔ تو سر رشیا موجود ہوگا، اور رشیا تو جس طرح بھی موجود ہوگا، چائنا کی گارنٹی موجود ہوگی۔ سر ویسٹ ایشیا کی سیاست بدلنے جا رہی ہے، اینڈ وی آر اسٹیک ہولڈرس ناؤ، بائی ڈیفالٹ ہو یا جیسے بھی، یا انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد ہمارا جو اسٹیچر بنا ہے اور ایرانیوں کا ہم پر جو اعتماد ہے، بے شک امریکہ نے بھی کیا، بلکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ سیز فائر کی بات چلائیں، اور ہمیں کنسیڈر کیا ہمارے ٹویٹ کو، اور پھر اس نے فوراً سیز فائر بھی کیا۔ یہ بھی ریکارڈ ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ لیکن یہ سر چین کے بغیر پاکستان، روس، قطر، آپ دیکھیں عباس عراقچی کا رابطہ سعودی عرب سے بھی ہوا، سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے، انہوں نے قطر کے وزیر خارجہ کو بھی فون کیا اور ان سے بات چیت کی، ترکی کے وزیر خارجہ سے بھی بات چیت کی۔ تو یہ سر کچھ اور بننے جا رہا ہے، اللہ کرے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایسے سادہ حل نہیں ہوگا۔ ایران مکمل گارنٹی چاہتا ہے اپنے تحفظ کی، وہ کون دے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی بھی گارنٹی دے سکتا ہے، اور اس وقت جہاں تک بات پہنچائی جا چکی ہے توصیف صاحب، مجھے ایک خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ اگر وہ خبر صحیح ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یو اے ای کے اندر بھی کچھ امداد دے رہا ہے، اور آئرن ڈوم یا اور چیزیں دے رہا ہے، اور امریکہ نے بھی اپنے تمام بحری بیڑے لاگے کھڑے کر دیے ہیں، اور بہرحال ٹرمپ کو ڈرائیو کرنے والے جو 2 لوگ ہیں وہ بہرحال نیتن یاہو کے بڑے قریبی لوگ ہیں، کشنر اور جو ہے وٹکوف۔ تو لہٰذا یہ اس طرح یا اس حد تک پہنچ جانے کے بعد اب پیچھے ہٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس بات کا امکان یہ ہے کہ انڈیا، اسرائیل اور یو اے ای اب چونکہ یہ کافی قریب آ رہے ہیں، تو کسی طرح یہ کوشش کی جائے کہ اب پاکستان جو بڑھ چڑھ کر اس مذاکرات کو کرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان کے حوالے سے کوئی انڈیا میں کوئی فالس فلیگ کیا جائے، اور پھر پاکستان کو انگیج کیا جائے، تاکہ اس کی طرف سے جو یہ مذاکرات کی جو ہو رہی ہے اپنا کوششیں اور مصالحت کی کوششیں جس کو دنیا مان رہی ہے، اور بھارت میں جو ہے وہ مودی گورنمنٹ جو ہے اس کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تو بازی لے گیا اور پاکستان کی یہ ویلیو ہو گئی، تو یہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے اس کو پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے کوئی اقدام یہ کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک جو ہے نظر آتا ہے، تاکہ اس کے اگر پاکستان انگیج ہو جاتا ہے تو پھر یہ مصالحتی کوششیں جو بھی ہو رہا ہے اس کو سٹینڈ سٹل ہو جائے گا، یہ معاملہ رک جائے گا، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر کے اور کسی نہ کسی طرح عرب ممالک کو بھی ساتھ شامل کر کے جو ہے وہ ایران کے اوپر پوری طرح اپنے عزائم کی جو ہے وہ تکمیل کرے گا۔ سر میں عرض کروں فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے، لیکن وہ ایک میں انڈیا کو شیئر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بس ایک قدم غلط پڑا تھا راہ شوق میں، پھر دیر تک منزل ہمیں ڈھونڈتی رہی۔ تو انہوں نے 4 روزہ جنگ بہت سارے سیانے لوگوں کے سمجھانے کے باوجود جو ایک ایکو چیمبر میں تھے وہ کر کے دیکھ لی ہے۔ جنگ کی طرف تو وہ نہیں جائیں گے، یا فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا کر پاکستان کے ساتھ ابھی وہ نہیں لڑیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہماری پبلک کو یاد ہونا چاہیے کہ چاہے جنگ 9-10 مئی تک گئی تھی، لیکن انڈین ایئر فورس جو ہے وہ گراؤنڈ رہی، اس نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ 6 سے 7 مئی کے بعد وہ نہیں نظر آئے تھے کہیں۔ فالس فلیگ آپریشن سر افغانستان سے ہو سکتا ہے، وہاں سے ہمیں تنگ کیا جا سکتا ہے، بلوچستان میں، کے پی میں، پورے پاکستان میں، لیکن وہاں سے ہمیں
پریشانی لائی جا سکتی ہے وہاں اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے, ہمارے بھائی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے, ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے, انڈیا کی زبردست انویسٹمنٹ ہے, امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ تخریب کاری ہمارے ہاں دہشت گردی وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے, یا ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ان کا تھوڑا سا اسٹیچر اپ ہوا لیکن ان کی اوقات نہیں بدلی جی, دیکھیں جی انہوں نے انڈیا میں فالس فلیگ آپریشن کیا, اس سے آگے انڈیا نہیں کر سکتا. انڈیا نے جو وہ مظفر وارسی صاحب نے کہا نا کبھی جو بھی قدم پڑا وہ الٹا پڑا ہے. تو یہ 2025 سے لے کر آج تک انڈیا اس نے جو قدم اٹھایا ہے جس وقت اٹھایا وہ غلط ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کس وقت جا کے اسرائیل سے معاہدہ کر کے آتے ہیں, اور مطمع نظر کیا ہے کہ جی امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے, یعنی انڈیا کے. اور انڈیا اسرائیل جو ہے اس نے جنگ میں بڑی مدد کی تھی اور اس کا اکوپمنٹ چاہیے, اور ہم جدید بنائیں گے اپنی فوج کو. ظاہر ہے چین کے خلاف تو وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, پاکستان کے خلاف بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں, تو دفاعی معاہدہ. پھر یہ الائنس بے وقت کا الائنس, اور اس کی کوئی آپ دیکھیں نا کوئی اس کی مضبوطی کیا ہے. اسرائیل بذات خود ایک چھوٹا سا ملک ہے, ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اسے پہلے دن سے ہے, کیونکہ اس کی 1 انچ زمین اپنی نہیں ہے. یو اے ای پراکسیز آپ چاہے انٹارکٹیکا میں جا کے بنا لیں, آپ کا اپنا سائز کیا ہے, آپ کا سائز نظر نہیں آ گیا اس جنگ میں. تو جتنی مرضی پراکسیز بنا لیں, الائنس بنا لیں, یہ کام بنے گا نہیں. ادھر الائنس کیا بن سکتا ہے سر؟ قطر کو تو چھوڑیں, وہ بھی چھوٹا ملک ہے, پیسے بہت ہیں سب کے پاس. سعودیہ چھوٹا ملک نہیں ہے, اس کا سائز اسے کمپلیمنٹ کرتا ہے. ترکی بہت بڑی پاور ہے, سعودیہ کے پاس بہت بڑا سائز ہے اس کے, وہ تو خیر دنیا کے اسلحے کے سب سے بڑے خریدار ہیں امریکی اسلحے کے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ استعمال والا معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہو گیا. تو سعودیہ کا معاملہ بھی, سعودیہ ایک بڑا ملک ہے, ترکی ہے, ایران ہے, پاکستان ہے. بتائیں تو یہ کمپلیمنٹ ہوتا ہے, یہ میچ بنتا ہے. الٹے وقت میں غلط ٹائم پہ غلط فیصلے, اور اس کے نتائج انڈیا بھگت رہا ہے. اچھا, اس میں ویسٹ ایشیا کی سیاست میں اسے کوئی نہیں پوچھ رہا. جی بالکل ایسا ہی ہے. پروگرام کے اختتام سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلپ ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نظر ڈالیں گے دنیا میں جتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, جنگوں کا یا کسی کے اسیسینیشنز کا یا اس طرح کا, تو اس کے پیچھے ایک ہی قوم کی کارستانی نظر آتی ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہود ہیں. کہ تمام کے تمام اس وقت جو ڈی اسٹیبلائزنگ جو ایلیمنٹس ہیں اس کے پیچھے اگر ہم ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں تو وہ یہود اس کے اندر آتے ہیں صاحب. اچھا, اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں وہ نہ بھی ہونا, اتفاقاً موجود نہ ہوں, تو ان سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے دنیا میں ہر غلط کام کی انہوں نے داغ بیر ڈالی ہوئی ہے, لوگوں نے ان سے سیکھا ضرور ہوتا ہے, وہاں سے انسپریشن ضرور لی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی بہت ڈیپ اسٹڈی تھی اس معاملے میں. میں پھر وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, ہمارے چینل ریپر ورلڈ پہ ایک پروگرام ہے کہ یہ جو یہودی زائنزم ہے اس کی اصل طاقت کیا ہے امریکہ میں, تو اس کے پیچھے کرسچن زائنزم ہے. اور میں جب یہ ریسرچ کر رہا تھا, یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, تو ٹو مائی سرپرائز آصف صاحب بلیو می, ان کا ایک 4 منٹ کا کلپ میں نے دیکھا, اور پھر وہ میں نے ایڈ بھی کیا کہ ہمیں کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت اتنی گہری نظر رکھتے تھے جب میرے جیسے لوگ یا میرے سے بڑے لوگ بھی سوچتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. یہ ہوا کرتا تھا سر. اب تو ان کی پریڈکشن سب سینے سے لگائے پھرتے ہیں نا, تو تب یہ تنقید بھی ہوتی تھی. تو انہوں نے پوری 4 منٹ کی کلپ میں یہ پورا مضمون بیان کر دیا, جو کہ میں نے 6-8 کتابوں سے کچھ کسی کو سن کر وہ بنایا اور وہ پروگرام کیا. تو میں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, میں وہ شکر گزار ہوں کہ میں ان کا 4 منٹ کا وہ کلپ جو ہے وہ سننے کے قابل ہوا, اور وہ آپ لوگوں کے ادارے کی طرف سے وہ ریلیز نہیں ہوا, وہ کسی اور ان کے چاہنے والے نے وہ کلپ جو ہے وہ یوٹیوب پر انہوں نے اپلوڈ کیا. جی, وہ ڈاکٹر صاحب نے کی ایک تقریر ہے
جو 9/11 سے کچھ دن بعد انہوں نے کراچی میں کی تھی، اور اس تقریر کا عنوان تھا انسانیت کے سب سے بڑے دشمن. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے. ابلیس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ آگ میں چلے جائیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ قسم بھی کھائی ہے. اور اس کی جو اس ہٹ درمی جو تھی اللہ تعالیٰ سے، جو اس نے کیا حکم نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے نہیں مانا. تو اس کی وجوہات دو تھیں. ایک وہ حسد میں پڑ گیا کہ اس کو آدم کو وہ وقت مل گئی، اور دوسرا اس نے تکبر کیا کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. حسد اور تکبر یہ دو بنیادیں ہیں کسی کے ابلیسی مزاج ہونے کی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ابلیس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود قرار پایا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اسی تقریر میں اس بات کو ریلیٹ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی یہود، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں آ گئی، تو وہ اس حوالے سے حسد میں مبتلا ہو گئے کہ ان کو یہ نبوت کیوں ملی. اور دوسرا کہ ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم دنیا کے وی آر دی چوزن پیپل آف دا لارڈ، ہم بہترین لوگ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ کم تر لوگوں کو نبوت کیسے مل گئی. تو وہی تکبر اور حسد جو ہے وہ بنیاد بنا، اور پھر وہ اسلام کے سب سے بڑے جو ہے مخالف بن گئے. اور پھر یہ کہ وہ اب جو ہے وہ پوری انسانیت کو، چونکہ انہوں نے اپنے اس نظام کو، باطل نظام کو، دجالی نظام کو قائم کرنا ہے، تو لہٰذا وہ اب اس پورے جو دنیا میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اور جو جنگیں اور سارا کچھ فسادات ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے بھی ان کے ہاتھ نظر آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ملک بنا ہے یہ موسٹ وائلنٹ کنٹری آن ارتھ ہے جب سے پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد امریکہ ہے سپر پاور، موسٹ اگریسو کنٹری دونوں. اور دیکھ لیں ہر جگہ ڈی اسٹیبلائزیشن میں اسرائیل کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں وینیزویلا میں، کیوبا میں، انہیں وہاں بھی مسئلہ ہے. پورے مڈل ایسٹ میں تو مسئلہ ہے ہی ہے، افریقہ تک ہے. اب دیکھیے گا آپ، مجھے خوشی ہوگی اگر ہم اس پر کسی وقت پروگرام کریں. صومالیہ یا اس میں سے جو صومالی لینڈ بنایا ہے پراکسی کے طور پر یو اے ای نے اور اسرائیل نے مل کے، اب دیکھیے گا یہاں پر ایک وار، ٹگ آف وار پہلے شروع ہونے والی ہے. یہاں ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آنے والے. ان کو جنگ چاہیے. جنگ جو ہے ان کے لیے سب سے منافع بخش کاروبار ہے. جی بالکل. دیکھیں جی اسلحہ کی ٹریڈ کون دیکھتا ہے وہاں پہ؟ بلینئرز کون ہے زیادہ امریکہ میں؟ بھئی یہ ان کی کامیابی ہے، اس کی انہیں داد دینی چاہیے. اسلحے کی ٹریڈ کے ساتھ ساتھ توصیف صاحب اسٹاک ایکسچینج کی اپ اینڈ ڈاؤن بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی اسٹاک اپ ہوتے ہیں اور ڈاؤن ہوتے ہیں، اور اس میں سے کماتا کون ہے یہ میرے خیال میں مزید کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اصل کمانے والے پیچھے کون بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی سی نے سٹوری کر دی آصف صاحب پورا انویسٹیگیٹ کر کے کہ جمعے والے دن جب مارکیٹ بند ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا موڈ کیا ہوتا ہے، اور سوموار والے دن جب کھلنی ہوتی ہے تو تب امریکہ کا موڈ کیا ہوتا ہے، ٹرمپ نے کون سا بیان دینا ہوتا ہے. اور اس میں وہ پورے ہفتوں کی سٹوری بتا دی ہے کہ کس طرح منور کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ توصیف صاحب. الحمدللہ ہمارا کافی ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ہم اس پروگرام کو کر رہے ہوں گے. خیریت سے رہیے. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام گفت و شنید، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ امریکی صدر پر حملہ اور اس کے پس پشت جو ہاتھ ہو سکتے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے. اور مزید یہ کہ جو مذاکرات کا جو معاملہ آگے چل رہا ہے، اس کو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ منزل بہت دور ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کسی حد تک سیٹل ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر فرمائے اور دشمنوں کی، اسلام دشمنوں کی، انسانیت دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام کرے. اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اپنے کمنٹس میں آپ رائے دیتے بھی ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور مزید اپنی رائے، اپنے مشورے ضرور دیجیے گا، اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.